السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن زید۔ ناظرین، جہاں سیلاب نے پوری قوم اور پاکستان کو اپنی تباہ کاریوں کے ساتھ اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے، وہاں پر پاکستان کے سیاسی افق اور بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسے واقعات پہ در پہ رونما ہو رہے ہیں جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک روز قبل پاکستانی فوجی وفد کے ساتھ امریکہ کے اندر جو بدسلوکی ہوئی، اس نے پوری قوم کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی سطح پر جو قربانیاں دی ہیں، پوری قوم نے ان قربانیوں کا خمیازہ بھگتا ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اقوام دنیا کی نگاہ میں پاکستان کا جو وقار ہے، اس قوم کی جو عزت ہے، کیا ہے یا نہیں؟ ہر پاکستانی ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جہاں یہ مسائل قوم کو درپیش ہیں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں ان کے جوئے کا ایشو بھی سامنے آیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پوری قوم جو ہے ان مسائل سے نبرد آزما ہے، تو ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو مین رول پلے کر سکتے تھے، جو قوم کی ڈائریکشن سیدھی کر سکتے تھے، ہمارے حکمران جو پاکستان کو ان مسائل سے نکال کر آگے لے جا سکتے تھے، وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہمیں نظر آتے ہیں، لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہمیں نظر آتا ہے۔ قوم پریشان ہے اور کوئی ڈائریکشن نہیں۔ آج ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، ان میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں منور انجم صاحب، یہ ممبر ہے فیڈرل کونسل پاکستان پیپلز پارٹی کے اور میڈیا ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ جی۔ منور انجم صاحب، میں سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے جو فوجی وفد تھا اس میں جنرل لیول کے لوگ جا رہے تھے، اور امریکہ کے اندر جو ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، قوم یہ سوچ رہی ہے کہ اتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف، بلینز آف ڈالرز جو ہے، نہ صرف ہمیں فائنینشیل لاسز پہنچے ہیں بلکہ جان و مال کا جو دیگر نقصانات ہیں وہ بھی میرا خیال انگنت ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، ہماری جو حکومت ہے، جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ بالکل خاموش ہے، اس پہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا جس طرح کا ریئیکشن آنا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا۔ دراصل یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، سفارتی ڈپلومیٹک معاملات، اس میں کبھی جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، ہمیشہ ہوش سے کام لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے، اس واقعے کے متعلق جو فارن آفس ہے وہ تحقیق کر رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ ان ٹچ ہے اس معاملات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ہوا ہے وہ ایسا اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا میں سیکورٹی چیکس بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ سیکورٹی چیکس ہر بندے کے اوپر لگے ہیں، جو چاہے وہ کوئی ایون یہاں تک ہوا ہے کہ فارن منسٹرز ہیں ان کو بھی کئی دفعہ اس ایریے سے گزرنا پڑا جو ان کے سیکورٹی چیکس ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن ہوگا۔ بات یہ ہے کہ فوری طور پر جی ہمیں آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بات یہ ہے کہ یہ خاموش ہے، حکومت ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا سویئر اور فوری ایکشن ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس میں جو ہے نا کچھ معاملات نوک پلک دیکھنی پڑتی ہے، معاملات کو سفارتی لیول پہ ڈپلومیٹک جو انداز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان میں کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ اس میں باتیں لکھی جاتی ہیں، کچھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کی کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں کیا اشارہ دیا پھر اس واقعے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے تو ہمیں کوئی اشارہ نہیں ایسا کوئی دیا، انہوں نے تو ایک سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں، میں نے وہ خبر میں نے بتایا نا خبر پڑھی ہے، اور وہ خبر میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں، اس میں وہ صرف چھوٹی سی خبر ہے کہ اس طرح سے ایک وفد کو فوجی وفد جا رہا تھا اور اس کو روک لیا گیا، اور جو ہو اس پہ جو انہوں نے فوج پاکستان اپنے لیول پہ کوئی ایکشن لیا اور وفد کو جو ہے نا واپس بلانے کا کہا ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ سفارتی لیول پہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں ایسا واقعہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ مشرف صاحب کا بھی دور رہا، اس سے پہلے بھی ادوار رہے، کبھی مثلا فوج نہیں مشرف صاحب کے دور میں بھی ان کے دور میں روکا گیا تھا۔ نہ صرف ہمیں اندرون پاکستان برقرار رکھنی چاہیے بلکہ ہمیں اگر بیرون پاکستان بھی اگر ان کی کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرے ان کے حوالے سے، یا ان کی میں سمجھتا ہوں وقار کے اوپر کوئی وقار کے حوالے سے کوئی منافی بات ہو، اس پہ حکومت پاکستان کو تو ایکشن لینا چاہیے۔ خاموش کیوں ہیں یہ لوگ؟ شکریہ حسن۔ بات یہ ہے کہ
جو بات منور اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سفارتی سطح کے اوپر، اگر آپ اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک تمام وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے، ایک وہ ملک جو ایٹمی طاقت ہے، جس کی قوم ایک غیرت مند اور خوددار قوم ہے، لیکن اس قوم کی بدقسمتی ہے یا المیہ کہہ لیں کہ پچھلے 60-62 سال کے اندر اس کو نااہل اور کرپٹ حکمرانوں کے ذریعے جو ہے کنٹرولبلز کے ذریعے جو ہے سارا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہی لوگوں نے آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وقار، جس طرح انہوں نے لوٹ مار کی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدان حکمرانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے آج فلڈ کے وقت، آج اس وقت ابھی اتنی بڑی آفت آئی ہے جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس آفت کا شکار ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ڈونرز ہیں، جو فرینڈز آف پاکستان ہیں، وہ حکومت کے اوپر ان لوگوں پہ اعتبار، آپ کے سامنے پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ چیزیں لے کے آ رہا ہے سامنے۔ وجہ یہ احسن صاحب کے پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو قوم کو بڑی امیدیں تھیں کہ جمہوری جماعتیں جو ہیں نا وہ دوبارہ آئیں گی، جمہوریت دوبارہ بحال ہو رہی ہے، عوام کے حقوق کی بات ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مفاہمت کے نام پہ جو منافقت کی سیاست اور جو نورا کشتی جو کی گئی ہے، کہ جس کے اندر گڈ گورننس تو بالکل ایک مذاق لگتا ہے آپ کے سامنے۔ اور آج کل جو حالات ہو گئے ہیں، ابھی سیالکوٹ کا واقعہ حالیہ واقعہ ہے، اس سے پہلے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ان میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کسی طور پہ بھی عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہ تبھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایسا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کرائم پیس، اور جب کرائم پیس والا جب کانسیپٹ آتا ہے تو پھر یہ ملٹیپلائی بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جو بڑے سے بڑا چور ہے، جو بڑے سے بڑا ڈاکو ہے، اس کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور جو ایک عام غریب آدمی ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ڈیفینیٹلی